بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین مجدد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحترمين أما بعد فقد قال إمام الحسن المجتبى عليه السلام إن المؤمن من تطفل والكافر يتمتع. شب میلاد سعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ماہ رحمت میں نزول نعمت، کیونکہ اللہ نے درجے کو رحمت کہا ہے اور درجے کو نعمت کہا ہے. ایران میں جب ہم تھے تو آج کا جو جشن ہوتا تھا وہ ایک بزرگ عالم دین تھے آیت اللہ جزائری، ان کے یہاں ہوتا تھا. تو محفل کا جو پوسٹر ہوتا تھا اس میں اس کا یہی جشن ماہ رحمت میں نزول نعمت، کیونکہ اللہ رحمت کا حساب نہیں لیتا ہے اور نعمت کا حساب و کتاب ہوتا ہے. لہذا اس مسرت موقع اور پاکیزہ لمحات کے موقع کے اوپر میں آپ لوگوں کو کائنات میں ہر انسان کو کہ جو محب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو آل محمد کی معرفت عنایت فرما. یہ وہ معرفت عنایت فرما کہ جیسے ابوذر کو معرفت تھی، سلمان کو معرفت، مقداد کو معرفت تھی، ماجد اختر کو معرفت، بلال کو معرفت، وہ معرفت عنایت فرما. جب وہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو یہ ناممکن ہے کہ ہماری زندگی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. لہذا علم حاصل کریں، کیونکہ علم انسان کی زینت ہے. علم انسان کا تشخص اور پہچان ہے. اور امین کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بلاغہ میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، علم وہ نعمت ہے کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. دنیا کی دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، لیکن علم کی دولت ایسی ہے کہ اس کو جتنا پڑھا جائے گا، جتنا استعمال کیا جائے گا، جو اتنا ہی بڑھے گا. دنیا کی دولت وہ ہے کہ جس کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، لاکر میں رکھنا پڑتا ہے، بینکوں میں حفاظت کرنی پڑتی ہے. لیکن علم کی دولت وہ ہے کہ خود ہماری حفاظت کرتا ہے. دنیا کی دولت خرچ ہو جاتی ہے، لیکن علم کی دولت خرچ نہیں ہوتی. علم کی دولت وہ ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتی ہے. آپ نے مراحدہ فرمایا ہوگا، آل محمد عالم تھے، علم نے ان کی حفاظت کی. ان کا دشمن جاہل تھا، نابود ہو گیا. لہذا زیب نہیں دیتا کہ ایک مولا کا چاہنے والا ہو، ایک محب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو اور
علم نہ جانتا، لہذا لازمی ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آج شب میلاد ہے، اور خاندان رسالت و امامت میں پہلا بچہ ہے جو دنیا میں آیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا نواسا ہے جو دنیا میں آیا ہے، فاطمہ زہرا کا نور نظر ہے، علی مرتضیٰ کا دلبند ہے، امام حسین کا بھائی زینب و کلثوم کے برادر ہیں۔ ان حضرت کی ولادت کے موقع کے اوپر ان کے فرزند حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اور آپ کی خدمت میں لگے تبلیغ پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے اس وقت کہ جو استجابت کے لیے بہترین لمحہ روایت میں آیا ہے کہ روزے کے افطار کے وقت یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ اللہ اس وقت کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لہذا دعا کریں کہ خداوند عالم کائنات سے محبان اہل بیت کی مشکلوں کو دور فرمائے اور ان کو اللہ ہر اعتبار سے محفوظ فرمائے اور ان کے دشمنوں کو نابود فرمائے۔ ہم سب لوگ روزے سے ہیں، اور یہ روزے کا وہ وقت ہے کہ قریب ہے کہ ہم افطار کریں، دعا کرتے ہیں مل جل کر کہ خداوند عالم جلد سے جلد اس سعودی حکومت کو اللہ نابود فرمائے، اور وہاں پر اسی طریقے سے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق چار معصوموں کی قبر جو آج بالکل ویرانہ ہے۔ آج جتنی بھی تبلیغیں اور مبارکباد پیش کی جا رہی ہوں گی تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کوئی سنہرا قوت نہیں ہے، کوئی سنہری مینار نہیں نظر آ رہی، بلکہ ایک قبر ہے جس کا بس نشان معلوم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار اس کے صاحب کے ذکر پہ تعجیل عنایت فرمائے تاکہ وہ جنت البقیع تعمیر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ اکبر سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک تعمیر کریں، اور ہم سب لوگ جا کر معاملت پوری کریں۔ ہم لوگوں سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوتا۔ جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور اللہ کے رسول تعمیر فرما رہے تھے، اور وقت ابو ذر، مقداد، بلال یہ سب مزدوری کر رہے تھے کہ بھاگ بھاگ کر کوئی گارا لا رہا تھا، کوئی مٹی لا رہا تھا، مٹی لا رہا تھا، کوئی پانی ڈال رہا تھا۔ وہ کتنا خوشگوار موقع اور محل تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں ان کا مہار کو فراہم فرما تاکہ ہم وہ سعادت حاصل کریں جو جناب حضرت اقدام اور عمار کو حاصل۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قربان زندگی اور ان کے عظیم بہار الانوار میں مولا کا یہ فقرہ موجود ہے کہ مومن دنیا سے ذات راہ لیتا ہے۔ مومن دنیا سے ذات راہ لیتا ہے۔ ذات راہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک مسافر سفر پہ جاتا ہے تو جو اس کے ساتھ سامان ہوتا ہے اس کا جیسا سفر ہوتا ہے، زیادہ دن کا سفر ہوتا ہے، اس کے کپڑے، کھانے کی چیزیں، دوائیں، صابن، یہ وہ سب کچھ ہوتی ہیں، اور تھوڑے دن کا سفر ہوتا ہے تو تھوڑا سامان ہوتا ہے۔ اور آپ نے
دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد سامان کم ہوتا ہے اس کا سفر آسان ہوتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا مومن دنیا سے زیادہ راہ دیتا ہے اور کافر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، یعنی فقط ہم اتنا لیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں لیتے ہیں، یعنی زیادہ رہنا چاہتا ہے، جو زیادہ رہنا چاہتا ہے وہ اس سے فائدہ لیتا ہے، اور جو اس کو گزرگاہ بنانا چاہتا ہے وہ اس سے فقط اتنا لیتا ہے کہ جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں مولا فرماتے ہیں خیر الغنا القنوع و شر الفقر الغنو۔ بہت اچھی حدیث ہے قناعت کے لیے۔ میرے مولا نے فرمایا بہترین مالداری قناعت ہے۔ بہترین مالداری یعنی کہ بڑے بڑے بنگلے ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، اور چاہے جتنا فریب دھوکہ اور کسی طریقے سے بھی حاصل کیوں نہیں، بلکہ فرماتے ہیں قناعت پسندی بہترین مالداری ہے، اور بدترین فقیری دولت مند کے سامنے سر جھکانا ہے۔ جتنا ہے بس اس کے اوپر اعتماد کریں، خداوند عالم انشاءاللہ آپ کو غنی فرمائے۔ تیسری حدیث میں مولا فرماتے ہیں ہلاک الناس فی ثلاث الکبر والحرص والحسد۔ فرمایا لوگوں کو ہلاک کرنے والی تین چیزیں، انسان کو نابود کرنے والی تین چیزیں ہیں۔ ایک تکبر، انسان کبھی بھی زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلے۔ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا۔ فرعون و نمرود کو نہیں چھوڑا اس تکبر، تو آپ تو ہیں کیا؟ لہٰذا کبھی بھی کالر کسی غریب کو دیکھنے کے بعد ٹھیک نہ کرے اور اس کے اوپر زور آزمائی نہ کرے۔ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسرے فرمایا لالچ، لالچ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری آرزویں ختم ہو جاتی۔ انڈا لیا، اس میں سے بچہ نہیں ملے گا، بچے سے پھر مرغی نہیں ملے گی، مرغے سے پھر اس کو بیچوں گا تو بکری لوں گا، بچے کے 2 بچے ہوں گے، اس سے 4 لوں گا، اور 4 سے لے کے یہ ہاتھ میں لے کے جا ہی رہا تھا کہ وہ انڈا گرا۔ تو لالچ کبھی بھی مولا نے ارشاد فرمایا ہے، مولا امیر المومنین یا کسی معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہاتھ سے نکل جائے کبھی اس پہ افسوس نہ۔ آج ہم جب گزرتے ہیں یہاں پر، کہ مجھے تو بہت دن ہو گئے یہاں پر رہتے ہوئے، تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ مکان جب ہم آئے تھے یہ 2000 کا مل رہا تھا، آج یہ 2 کروڑوں کا بکا ہے، اور بکا ہوگا، لیا ہوگا، گزر گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس کیا مان ہے۔ کل ہمارے پاس واقعی 2000 نہیں تھے خریدنے کے لیے، اور آج ہمارے پاس ہو سکتا ہے 2 کروڑ۔ تو لہٰذا جو گزر گیا ہے کبھی بھی اس کے اوپر کبھی افسوس نہ کرو، آئندہ کا ہدف دیکھو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی پیچھا نہ کرو، پیچھے نہ دیکھو مجھے، بلکہ آگے دیکھو کہ تمہیں کہاں پہنچنا۔ تو لہذا لالچ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو ختم کر دیتا۔ لہذا حسد خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے اس کا کبھی بھی نقصان
نہیں کرتا ہے۔ لہذا انسان کبھی بھی حسد نہ کرے، نہ تکبر کرے، نہ لالچ کرے اور نہ ہی حسد کرے۔ اس لیے کہ تین جو شے وہ ہیں جو میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ابھی 8 بجے ہم لوگوں نے محفل رکھی ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد کھانا دسترخوان امام حسن اوپر ہے، انشاءاللہ نوش فرمائیں گے اور تھوڑی سی ٹہلنے کے بعد پھر آ جائیے گا، انشاءاللہ جشن منائیں گے اور خوش ہوں گے اور شاد کریں گے آل محمد علیہ السلام، اور انشاءاللہ ماہ رحمت میں نزول نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دلائے۔ پروردگار اس مہینے میں ہم تیرے مہمان ہیں، ہمیں صحیح مہمان بننے کی توفیق دلائے۔ اس لیے کہ اگر نالائق مہمان ہوتا ہے تو میزبان پھر اس کے ساتھ ویسی ہی روش اختیار کرتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ جو پورے اس مہینے میں اللہ فیض و برکات رکھے ہیں، اللہ ان تمام فیض و برکات کو ہماری زندگی میں شامل عطا فرمائے۔ پروردگار کی شب جمعہ آ گئی ہے، شب مغفرت ہے، شب مرحومین ہے۔ اللہ تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ کائنات میں جتنے بھی محبان طبیعت بیمار ہیں اور حاضرین یہاں جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ پروردگار تیری بارگاہ پہ 10 بدعا ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عنایت فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کا آج 20واں ہے اور وہ یہاں فاتحہ کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد میں جلدی سے آپ لوگ چلے جائیں گے تو ایک مرتبہ تو نظر فرما دیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور آل محمد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔